बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज अहम तरीन दिन है। 3-2 बजे अब से कुछ 5 घंटे के बाद अहम तरीन समात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी बेंच के सामने। ये बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तश्कील दिया है और इसमें 9 जज साहिबान हैं। ज़ाहिर है अब फैसला क्या होगा इस बारे में बहस हो रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। 2 असेंबलियां टूट चुकी हैं और उन 2 असेंबलियों के इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग मुसलसल बहाने बना रहे हैं। इनमें हुकूमत शामिल है, इनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, इनमें बगल बच्चे शामिल हैं। बगल बच्चों की फिक्र ये है कि इलेक्शन हो गए तो फिर उन्हें इस वक्त अपनी प्यारी हुकूमत जो है उससे महरूम होना पड़ेगा। और इमरान खान साहब इन दूसरी जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कि इंतखाबात करवाए जाएं। 90 दिन के बाद निगरां हुकूमत रह नहीं सकती और जो रहेगा या जो रहने पर मजबूर करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं। अब ये जो बेंच बना है इस पर भी बहुत से बगल बच्चों को बड़ी तकलीफ है। सबसे पहले इस बेंच को देख लेते हैं। इस बेंच में जाहिर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं और मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब शामिल हैं। 9 जजेस। अब इस बेंच में हमारे यहाँ बहुत से सहाफ़ियों की ये राय है कि शदीद तकसीम है। उन्होंने पहले से बता दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने, पीडीएम ने गुज़श्ता कुछ अरसे में हमें बार बार ये बताया कि हम ख्याल जजेस का बेंच बनाया जाता है। एक ऐसा बेंच बनाया जाता है जिसे बेंच फिक्सिंग मरियम नवाज शरीफ और पीडीएम के लोग कहते हैं। और हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ी इस वक्त एक ख़ास गलत बयानी से काम ले रहे हैं जिसका फ़ायदा पीडीएम को होता है। अब इन जज साहिबान में, ये जो 9 जज साहिबान हैं, इनमें भी जो तकसीम हमारे सहाफ़ी कर रहे हैं, मैं इस जो सहाफ़ियों की राय है, जो तकसीम है उस पर बात करूं अगर, तो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये 4 हम ख्याल हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, ये 3 हम ख्याल हैं। अब साथ में एक और बात कही जा रही है कि जहां मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, इनका फैसला होगा, जो इन 2 का फैसला होगा वो अक्सरियत में आ जाएगा। यानी ये दोनों अगर उन 4 की राय से, यानी कि जहां पर उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब होंगे, अगर ये दोनों वहां चले गए तो 6-3 का फैसला है। बाज़ ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों, यानी कि अतहर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, ये दोनों अगर आ गए इस तरफ जहां जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, तो 5-4 का फैसला होगा। अब इसमें ज़्यादती क्या है? हमारे यहाँ सहाफ़ियों की अक्सरियत ने 4 एक तरफ, 3 एक तरफ या 5 एक तरफ और 4 एक तरफ करके ये पहले से अपने तईं, पंजाबी में कहते हैं अपने वलों, तय कर दिया है कि ये जजेस क्या फैसला करेंगे। आपको याद है जब 9 अप्रैल वाला फैसला आया था तो तब भी कहा जा रहा था कि 3 इस तरफ, 2 उस तरफ और अतहर मिनल्ला साहब मौजूद थे, लेकिन तब भी मुत्तफ़िक़ा फैसला आया था क्योंकि फैसला बेंच ने यह करार दिया कि हमने आईन की रूह के मुताबिक दिया है। तो फिर मुत्तफ़िक़ा फैसला आया था, तब भी कहा जा रहा था ये 3-2 का फैसला होगा, ये 4-1 का फैसला होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि ये फैसला मुत्तफ़िक़ा फैसला होगा कि इलेक्शन की जो असेंबलियों की तहलील है उसको कलदम करार दिया जाए, बहाल किया जाए और जाकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस मरहले को रिवाइव किया जाए, लेकिन हो गया।
اب یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، اس پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. ہو یہ رہا ہے کہ قیوم صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ مطیع اللہ جان صاحب، ان کے شو میں کہا گیا کہ یہ معاملہ شروع ہوا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. انہوں نے جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تب، اور انہوں نے غلام محمد ڈوگر صاحب کے کیس میں، سی سی پی او کے کیس میں بلایا الیکشن کمشنر صاحب کو، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، اور پھر وہاں سے یہ معاملہ آگے گیا. تو یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا. یہ سراسر غلط بیانی ہے، کیونکہ یہ معاملہ وہاں سے شروع نہیں ہوا. یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا جہاں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اور پھر گورنرز کا رول آیا. گورنرز کا رول آیا، اس میں گورنر پنجاب نے یہ کہا کہ میں نے دستخط نہیں کیے ہیں، اور گورنر خیبر پختونخوا نے دستخط کر دیے. اب اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ دستخط نہیں کیے ہیں گورنر پنجاب نے، تو پھر انتخابات نہیں کروائے جا سکتے. تو اس سلسلے میں کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے دستخط کر دیے ہیں، وہاں انتخابات کروائے جائیں؟ لیکن اڑنے والے دونوں جگہ اڑے ہوئے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا سمدھی فضل الرحمان کے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں گورنر ہوں، مجھے عدالت بلا بھی نہیں سکتی، یعنی کچھ بھی کر لیں آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. تو معاملہ شروع غلام محمد ڈوگر کیس سے نہیں ہوا تھا. قیوم صدیقی صاحب، مطیع اللہ جان صاحب، معاملہ شروع ہوا تھا جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں. آئین یہ بیان کرتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں. یہی بات چیف جسٹس آف پاکستان نے جب یہ سو موٹو کا نوٹس جاری کیا ہے اس میں بھی کہا ہے، اور اس میں کلیئر کیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں، یہ آئین پاکستان کی منشا ہے. اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، یہ ایک لازمی آئینی امر ہے. یہ اب بھی جو سو موٹو نوٹس جاری ہوا ہے اس میں لکھا گیا ہے. اب اس میں مزید کیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو سپریم کورٹ نے ایک جو جسٹس اعجاز الاحسن اور مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی نشاندہی پر یہ سو موٹو لیا. لوگ یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ بھول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب یہ سو موٹو کا نوٹس جاری کیا ہے تو یہ بھی بتایا ہے کہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور اسلام آباد ایسوسی ایشن کی، بار ایسوسی ایشن کی درخواست پہلے سے عدالت کے سامنے ہے، اور عدالت نے نوٹس میں ہائی کورٹس میں چلنے والے کیسز اور دونوں گورنرز ان کے طرز عمل کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کی وجہ سے ہوا ہے، سراسر غلط بیانی ہے. اور یہ ساتویں نون لیگ بار بار کہہ رہی کہ ہم مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پر اور مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر اعتراض کریں گے. تو اب یہ اعتراض مسترد ہونا چاہیے، مسترد ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کی جماعت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کے حوالے سے اعتراض کیا تھا. یہ جو ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، اور اس میں یہ اعتراض مسترد کر دیا گیا تھا. وگرنہ ماضی میں ہم نے جو نظیر دیکھی ہے وہ نظیر یہ ہے کہ جب اعتراض کر دیا جاتا ہے تو جج صاحب خود کو بینچ سے الگ کر لیتے ہیں. یہی بات حکومت کر رہی ہے، بالکل منوان یہی بات ایکسپریس نیوز نے حکومت کی ہوئی چھاپ بھی دی تھی. تو یہاں سپریم کورٹ نے ایک اور چیز بھی بتائی، ایک دونوں گورنرز کا رویہ رکھا، بار ایسوسی ایشن کی درخواست رکھی، اس کے بعد جو مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے لکھا چیف جسٹس کو، اس کو سامنے رکھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر کی جانب سے 9 اپریل کی تاریخ بھی مقرر کی گئی ہے، ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے. تو یہ بات بھی شامل کی گئی ہے. اب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس بینچ کو دیکھ کر تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ابھی انہی میں سے کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ ساتھ محمد علی بظر صاحب، ان کے حوالے سے یہ رائے موجود ہے کہ یہ جہاں گئے فیصلہ اس طرف آئے گا. پنسوتا صاحب، محمد احمد پنسوتا صاحب، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اگر میں ناموں میں غلطی نہیں کر رہا، اور اطہر بن اللہ صاحب، یہ ایک لا فرم میں پارٹنر بھی رہے ہیں. تو دلچسپ ہوگا جو فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا. تینوں انتہائی قابل ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا.
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک ڈائیورسفائیڈ فیصلہ نظر آ رہا ہے، متفقہ فیصلہ اکثریت کو اس معاملے میں نظر نہیں آ رہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ بینچ نے ایک اور چیز دیکھی ہے، یعنی بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مشکلات کو بھی سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں بتایا کہ فنڈز فراہم نہیں کی گئے، سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کیا گیا، اور وفاقی وزراء ان کا جو اب تک طریقِ سیاست ہے اس معاملے پر، اس کو بھی بینچ نے سامنے رکھا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر سپریم کورٹ 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک، اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی الیکشن کی تاریخ دی جائے گی 90 دن کے اندر، اس بات پر ابہام نہیں ہے، یہ تو ہونا ہے۔ نمبر 2، انتخابات کی تاریخ دینے کا جو آئینی اختیار ہے اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاق اور صوبے، ان کا جو عام انتخابات ہیں ان کے حوالے سے رول کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ عدالت نے سوالات رکھے ہیں۔ ان 3 سوالوں کا عدالت جواب تلاش کرے گی، اور یہ معاملہ مجھے میری رائے میں 1 ہفتے کے اندر اندر نمٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب ان 2 صوبوں میں الیکشن کی طرف پاکستان جائے گا تو پھر پاکستان جنرل الیکشن کی طرف جائے گا۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا، کچھ طاقتیں ہیں جو یہ یقین دہانی بھی کرا چکی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور جو یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہوں۔ وہ طاقتیں کہا جا رہا ہے کہ اب، اور یہ ہماری بہت سے صحافی ہمیں بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور کچھ اور جج صاحبان کو اس بینچ میں شامل نشانہ بنایا جائے گا، اور ہمارے سامنے ہوں گی مزید آڈیوز۔ دلچسپ صورتحال ہے، ہمارے سامنے بہت کچھ آ جائے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت کچھ اگلے 7 دن کے اندر اندر ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔